آج چکوال کے ایک مدرسے میں کمسن طلباء کے ساتھ زیادتی کی تحقیقات میں اہم شواہد سامنے آئے ہیں۔ 15 بچوں کے جسم پر تشدد کے نشانات ملے ہیں۔ 15 میں سے 11 طلباء کے والدین نے طبی معائنہ کرانے سے انکار کر دیا ہے بدنامی کے ڈر سے۔ 4 بچوں کا میڈیکل کروا کے نمونے فارنزک کے لیے لاہور لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ پولیس رپورٹ ملنے کے بعد زیادتی اور تشدد کا جائزہ لے گی۔ ایف آئی آر کے لیے صرف ایک متاثرہ طالب علم کے والد نے رابطہ کیا۔ اس سے پہلے یہ کہ جنسی تشدد کے عموماً کوئی نشان نہیں ہوتے، الا یہ کہ بہت زیادہ زیادتی بہت زیادہ بار کی جائے یا کئی افراد کریں۔ 15 بچوں کے جسموں پہ تشدد کے نشانات ملے ہیں کا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بڑی آنت کے آخری حصے کا کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ ایشو بار بار ہائی لائٹ ہوتا ہے، مدرسے میں بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ۔ ایک آنکھوں دیکھا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت 20 سال کا تھا جب میں نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا قرآن حفظ کرنے کے لیے، اور میں نے وہاں سے 18 سپارے حفظ کیے۔ میں چونکہ عمر میں بڑا تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تھا اور مدرسے کو چندہ دیتا تھا، چنانچہ مجھے وہاں خصوصی پروٹوکول ملتا تھا، تو جو چیزیں وہاں دیکھیں وہ بیان کرتا ہوں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مدرسوں میں یہ کام ہوتا ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کا، قاری صاحبان یہ کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو اس پر مدارس والے کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں بھی تو زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں۔ فرق البتہ یہ ہے کہ مدارس میں بچے بہت کم عمر ہوتے ہیں۔ چھوٹے لڑکوں کو جب یہ کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ساری زندگی کے لیے مخالف جنس کے ساتھ ان کے روابط کی نوعیت پہ گہرا اثر پڑتا ہے، ان کی پوری زندگی تباہ ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بچوں کے ساتھ لوگ اس لیے زیادتی کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، انہیں ڈرانا مجبور کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس مدرسے میں بچوں کی جو اکثریت تھی وہ باجوڑ ایجنسی کی تھی۔ اور اساتذہ بھی عموماً وہیں کے تھے۔ ایک قاری صاحب جو کہ نئے نئے حافظ قرآن بنے تھے اور خود بھی 18-20 سال ہی کے تھے، اپنے پسندیدہ بچوں کو ساتھ بٹھا لیتے اور دوران کلاس ہی ان سے کہتے کہ میرے بازو پہ ہاتھ پھیرو، چنانچہ ایک بچہ ایک سائڈ پر دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے اس طرح سے ہاتھ پھیرتا رہتا ہے۔ تو میں کافی دن حیرت سے یہ دیکھتا رہا، اور جو سارے ان کے اسٹوڈنٹ تھے خصوصاً بڑی عمر کے، وہ مسکرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے۔ جب میں نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ یہ قاری صاحب خود بھی ایک بچے کے طور پر ہی مدرسے میں آئے تھے۔ وہاں اول انہیں خود مفعول بنا دیا گیا، آخرکار وہ قاری بن گئے اور اب وہی کچھ کر رہے ہیں جو کل ان کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے مدرسے کے محتمم مفتی صاحب سے بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس قاری کو، جو لڑکا صحیح تھا، اس کو بلا کر مارا پیٹا۔ اگلے دن جب میں مدرسے گیا تو تمام قاری صاحبان ماتھے پہ بل ڈالے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے، میں نے بدگمانی کی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا کہ یہ صاحب ان سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے، محلے کے ایک شخص نے مفتی صاحب سے شکایت کی کہ عصر کے بعد جب آپ کے بچے محلوں میں نکلتے ہیں تو بدگماش لوگ انہیں لالچ دے کر زیادتی کرتے ہیں اور اس عمل کو روکیں، یہ کافی جو ہے نا معاملہ پھیل رہا ہے۔ تو مفتی صاحب بےحد پریشان ہوئے۔ جب وہ چلے گئے تو بعد ازاں غصے اور رنج سے مفتی صاحب کہنے لگے کہ اس شخص کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا ایک بیٹا فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ مخالف فرقوں کو وہاں گمراہ ہی سمجھا جاتا تھا، اگر کافر نہیں تو۔ بعض اوقات عمر میں جو بڑے طالب علم تھے وہ بھی چھوٹوں کو ایسی نظر سے دیکھتے تھے جیسے وہ خواتین ہوں۔ یہاں ایک اور ایشو یہ تھا کہ جسمانی مار پیٹ بہت زیادہ تھی۔ سبق میں معمولی غلطی یا ڈسپلن کی معمولی غلطی پر مار پیٹ یوں ہوتی تھی جیسے بچوں سے قتل سرزد ہو گیا۔ بچے چونکہ بہت چھوٹے تھے، حتیٰ کہ 3 سالہ بچے بھی موجود تھے، تو انہیں پاکیزگی کے مسائل کا علم نہیں تھا، گندے مندے حلیے اور لباس میں پھرتے۔ ایک دفعہ ایک 3 سالہ بچہ کلاس میں غنودگی کے عالم میں تھا
اور اس کے منہ سے لعاب نکل کر نورانی سپارے پر گر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ریکارڈنگ کرنے والا ہو تو توہین مذہب کے زیادہ تر واقعات خود انہی جگہوں پر پیش آتے ہیں، لیکن ماننے کا کوئی بھی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئی صدا لا الہ الا اللہ۔ والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے کم سن بچوں کو مدرسے والوں کے رحم و کرم پر ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ اولاد کی نگرانی نہیں کر سکتے تو آپ اسے پیدا کیوں کرتے ہیں؟ نہ کسی ورکشاپ پر اپنے کم سن بچے کو ملازم لگوائیں۔ اس کے علاوہ بھی کبھی اپنے بچوں کو معاشرے میں کسی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ عموماً گھریلو ملازم ہوتے ہیں یا قریبی رشتہ دار، انہی لوگوں میں سے ایک جن پر والدین اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ڈرائیور جو کہ بچے کو اسکول لانے لے جانے پر مامور ہے، اسے ایسے مواقع میسر آتے ہیں۔ بچہ چونکہ سہم جاتا ہے، لہٰذا وہ کبھی والدین کو اس بارے میں نہیں بتاتا کہ الٹا اس کو ڈانٹ ڈپٹنا ہو، اور نہ ہی اسے اتنی سمجھ ہوتی ہے۔ بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کریں، نہیں تو ان کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی۔